ایک سوال آج کل ہر طرف ہے کہ ہماری نئی نسل کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہمت کیوں نہیں، جرأت کیوں نہیں؟ اکثر اس کا الزام سوشل میڈیا یا گھر کے ماحول پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن کیا ہو اگر اصل مجرم وہ جگہ ہو جسے ہم سب سے محفوظ سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارا اسکول سسٹم۔ آج کی یہ گفتگو ایک بہت ہی چونکا دینے والے خیال پر مبنی ہے کہ یہ سارے مسائل ہمارے تعلیمی نظام سے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہی وہ مرکزی سوال ہے جس کے گرد ہم آج بات کریں گے، کریج آف انیشیٹو، یعنی پہل کرنے کی ہمت۔ یہ کوئی بہت پیچیدہ چیز نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، خود سے کوئی قدم اٹھانا جو صحیح ہے اس کے لیے کھڑے ہونا۔ لیکن اس کی کمی ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ جب کوئی اسٹوڈنٹ کلاس میں غلط جواب کے ڈر سے سوال ہی نہیں پوچھتا، جب وہ ناانصافی دیکھ کر بھی خاموش رہتا ہے، یا جب اپنا پسندیدہ کام صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ ایک سیف آپشن نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو مسائل ہیں نا، سٹریس، ڈپریشن، خاموش رہنے کا گلٹ، رشتوں میں ٹراما، یہ الگ الگ بیماریاں نہیں ہیں، یہ ایک ہی بیماری کی مختلف علامات ہیں۔ یہ سب اس مورل کنفیوژن کا نتیجہ ہیں، اس صحیح اور غلط کی تمیز نہ کر پانے کا نتیجہ ہے جو ہمارے تعلیمی نظام میں بائی ڈیزائن پیدا کی جاتی ہیں۔ یہ ایک سسٹمک کرائسس ہے۔ تو پھر یہ سب آ کہاں سے رہا ہے؟ اصل جڑ کہاں ہے؟ یہاں ایک بہت ہی ریڈیکل آئیڈیا سامنے آتا ہے۔ یہ جتنی بھی علامات ہیں، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے تعلیمی نظام کی سوچی سمجھی ویل مینوفیکچرڈ پروڈکٹس ہیں۔ یہ سسٹم اصل میں ایک فیکٹری ہے، ایک ایسی فیکٹری جس کا مقصد بہادر اور آزاد سوچ والے انسان نہیں، بلکہ صرف حکم ماننے والے کارکن پیدا کرنا ہے۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ یہ تمام مسائل جو معاشرے میں ناسور بن چکے ہیں، ہمارے تعلیمی نظام سے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت سخت بات ہے، لیکن یہی اس پورے تجزیے کا مرکز ہے۔ مطلب صاف ہے، مسئلہ بچے میں نہیں، مسئلہ اس مشین میں ہے جس سے ہم اسے گزار رہے ہیں۔ تو یہ فیکٹری ماڈل آخر ہے کیا؟ بہت سمپل، یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کا مقصد تنقیدی سوچ رکھنے والے کرٹیکل تھنکرز پیدا کرنا ہے ہی نہیں، اس کا مقصد ہے کمپلائنٹ ورکرز پیدا کرنا، ایسے لوگ جو حکم مانیں۔ اس فیکٹری کا خام مال ہمارے بچے ہیں، اور اس کی فائنل پروڈکٹ ایسے نوجوان ہیں جو سوال کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ فیکٹری چلتی کیسے ہے؟ ایک خطرناک وشس سائیکل کے ذریعے۔ صرف 4 قدم۔ پہلا قدم، مشکل سچ پر چپ رہنا سکھایا جاتا ہے۔ دوسرا قدم، انیشیٹو لینے کے بجائے صرف حکم ماننے پر شاباش ملتی ہے۔ تیسرا قدم، اس سے دھیرے دھیرے صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخری نتیجہ، پیسیوٹی اور اینگزائٹی، یعنی بے عملی اور ہر وقت کی گھبراہٹ۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سسٹم کو سمجھ لیا، لیکن اس کی قیمت کون چکا رہا ہے؟ ہمارے بچے۔ اور یہ قیمت صرف خراب گریڈز کی نہیں ہے، یہ ان کی نفسیات، ان کی مینٹل ہیلتھ کی قیمت ہے، جس کے اثرات بہت تباہ کن ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، یہ سسٹم بچوں کو سالڈ ایکیڈیمک سٹینڈرڈز، یعنی ٹھوس علمی حقائق اور منطق کے بجائے عجیب و غریب اور مبہم سوشل کانسٹرکٹ سے امپریس ہونا سکھاتا ہے۔ مطلب یہ کہ تاریخ کے اصل حقائق یا میتھس کے اصولوں سے زیادہ انہیں وقتی طور پر مقبول نظریات اہم لگنے لگتے ہیں، جو ان کی فکری بنیادوں کو بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اس بات کو ایک چھوٹی سی لیکن حقیقی مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسے سسٹم کا جہاں ہر تشریح، ہر اوپینین کو برابر کا درجہ دیا جاتا ہے، مطلب فیکٹ اور اوپینین میں کوئی فرق ہی نہیں رکھا جاتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ جو ایک پرائمری سورس کے فیکٹ اور کسی کے ذاتی آئیڈیولوجیکل اوپینین میں فرق نہیں کر پایا، وہ اپنے امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا۔ سیدھا سیدھا کوانٹیفائبل ایکیڈیمک فیلئر۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یہ تو رٹایا گیا تھا کہ کیا سوچنا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سکھایا گیا کہ کیسے سوچنا ہے۔ اور یہ سسٹم اپنی اس ناکامی کو چھپاتا کیسے ہے؟ خوبصورت الفاظ کے پیچھے۔ اسکول کی رپورٹ میں لکھا ہوگا، بچہ گروپ میں بہت اچھی طرح گھل مل جاتا ہے، لیکن اس کی نفسیاتی حقیقت کیا ہے؟ بچہ اختلاف کرنے سے ڈرتا ہے۔ رپورٹ کہے گی، استاد کی ہر ہدایت پر عمل کرتا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ اس میں پہل کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ یہ صرف الفاظ کا دھوکہ ہے۔ اور یہ جو اسکول کے روزمرہ کے کام ہے نا، جیسے نصاب کو تیزی سے ختم کرنے کی دوڑ یا ہر بات کی کمپلائنس کی پیپر ورک، یہ بے ضرر نہیں ہے۔ ان کا سیدھا سیدھا تعلق بچوں میں پیدا ہونے والے کرونک سٹریس اور ٹراما سے ہے۔ یہ بے جان کاغذی کارروائی بچوں کو ایک انسان سے ایک رول نمبر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو کیا اس اندھیرے میں کوئی روشنی نہیں؟ کیا کوئی حل نہیں؟ بالکل ہے۔ اب ہم اس مسئلے کی تباہی سے نکل کر امید کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تعلیم کے ایک نئے انقلابی ماڈل کی،
जो इस फैक्ट्री को तोड़ सकता है। ذرا اس موازنے کو دیکھیں، ایک طرف ہے فیکٹری ماڈل جس کا بنیادی مقصد ہے فرمان برداری، دوسری طرف ہے خود مختاری کا ماڈل جس کا مقصد ہے اخلاقی جرت پیدا کرنا۔ ایک کا طریقہ ہے رٹا لگوانا، دوسرے کا طریقہ ہے اخلاقی معاملات پر سوچ و بچار کروانا۔ ایک کا نتیجہ ہے حکم ماننے والا کارکن، دوسرے کا نتیجہ ہے آزاد سوچ رکھنے والا فرد۔ ایک غلام بناتا ہے، دوسرا لیڈر۔ اور اس نئے ماڈل میں گریڈنگ کا پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ یہاں A+ اسے نہیں ملتا جو سب سے اچھا رٹا لگاتا ہے، بلکہ اسے ملتا ہے جو سب سے زیادہ فکری جرت، انٹلیکچول کریج دکھاتا ہے، جس کی اخلاقی سوچ سب سے مضبوط ہوتی ہے۔ اور اس کا فیصلہ کوئی ایک استاد نہیں، بلکہ اس کے اپنے ساتھی، اس کے پیئرز، ایک اخلاقی جائزے کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے میں بہت بڑا ایک سسٹمک چینج لگتا ہے، اور یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک اکیلا انسان کیا کر سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیں، ہر انقلاب کی شروعات ایک چھوٹے سے قدم، ایک فرد کی مزاحمت سے ہوتی ہے۔ یہ حصہ خاص طور پر ان والدین کے لیے ہے جو یہ پہلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں۔ صرف 3 سادہ کام جو آج سے ہی شروع کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، بچوں سے یہ پوچھنا بند کر دیں کہ کیا یہ صحیح جواب ہے۔ اس کے بجائے پوچھیں، تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ ان کے کیوں کو اہمیت دیں۔ دوسرا، ان کے ساتھ کسی حقیقی اخلاقی مسئلے پر بات کریں جس کا کوئی ایک آسان جواب نہ ہو۔ اور تیسرا، اور سب سے اہم، جب وہ کسی مقبول رائے سے احترام کے ساتھ اختلاف کریں تو ان کی اس ہمت کی تعریف کریں۔ یہ سوچنا کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دو، اسی میں حفاظت ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک ایلوژن ہے۔ اصل خطرہ، ریئل ایگزسٹینشل تھریٹ، وہ بچے کی مورل کلیئرٹی کو ہے، یعنی اس کی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی بنیادی صلاحیت کو، جسے یہ سسٹم ختم کر رہا ہے۔ تو ہم اس گفتگو کو اسی آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ بڑا خطرہ کیا ہے، اس سسٹم پر سوال اٹھانے کی تھوڑی سی تکلیف، یا پھر ہمارے بچوں پر اس کے یقینی اور دائمی نفسیاتی اثرات۔ کامنٹس میں اس پر بات ضرور کریں کہ اس تعلیمی نظام کی سب سے بڑی خامی کیا ہے۔ اگر اس موضوع پر مزید تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے 0320 56 36 775۔ اور اگر یہ گفتگو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔